آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو غلط کام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد نیک عمل کرنے والے، کہ وہ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، تو عمل کرنے کے باوجود ڈرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان تھی۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمل کے چھوٹنے سے ہمیں جتنا غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کو غم عمل کرنے کے بعد ہوتا تھا۔ ہم سے کوئی نیک عمل اگر بالفرض چھوٹ جائے، کسی کی نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، تو وہ پریشان ہوتا ہے اور غمزدہ ہو جاتا ہے، جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہو۔ تو جتنا غم ہمیں نماز کے قضا ہونے سے ہوتا ہے، اتنا زیادہ ان کو نماز پڑھنے کے بعد ہوتا تھا، کہ اللہ کی شان بے نیازی سے آدمی ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کیسے صمد ہیں، ان کو کسی کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلعام بن باورہ 500 سال عبادت کی، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، عبادت گزار تھا بڑا، لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو اس لیے جو بھی عمل نیک عمل ہم کریں، جیسے ابھی خصوصاً قربانی کا عمل کیا، تو ہر نیک عمل کے بعد ڈریں کہ اللہ اس عمل میں بڑی کمزوریاں، بڑی کوتاہیاں رہ گئیں، بڑی کمیاں ہو گئی ہیں، اللہ آپ معاف فرما دیں، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نہیں کر سکے۔ تو ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے استغفار، معافی مانگنا، یہ اس عمل کا نسخہ استقامت ہے۔ یعنی جو آدمی کسی بھی نیک عمل کے بعد اللہ سے معافی مانگے گا، تو اس عمل سے موت تک کبھی محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہر نیک عمل کے بعد ڈرنا۔ قرآن میں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں تھر تھر کانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ جو معاملہ اس کے ساتھ ہوا کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں اسی طرح ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے؟ تو فرمایا اللہ کی تدبیر سے مطمئن صرف وہی ہو سکتے ہیں جو خسارے والے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی آدمی کسی بھی عمل پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، بس اپنے عمل کو یہی سمجھے کہ اللہ یہ عمل تو بہت بڑا ہے، عمل کی حقارت بھی دل میں نہ ہو۔ جو بھی نیک عمل کریں، اے اللہ یہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن میں نے اس عمل کو اے اللہ خراب کر دیا، اور میں نے اس میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں اور بڑی کمیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو جو آدمی اس طریقے سے چلے گا تو موت تک اللہ تعالیٰ اس کو اس پر استقامت عطا فرمائیں گے، اس سے کبھی توفیق چھینیں گے نہیں۔ توفیق ہمیشہ اسی وقت آدمی سے نیک عمل کی چھنتی ہے جب وہ اپنے عمل کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔